نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ روزے کا اہتمام تو کرتے ہیں، سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح روزہ اہم ہے اسی طرح نماز بھی اہم ہے۔ روزہ اگر فرض عبادت ہے تو نماز بھی ایک فرض عبادت ہے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو نماز دن میں 5 دفعہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی اطاعت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ نماز دین کی بنیاد ہے، نماز کو چھوڑنا دین کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی اس کے فرض ہونے میں، اس کے اہم ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی نماز سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا تاکیدی حکم دیا گیا ہو یا اتنی زیادہ تکرار ملتی ہو۔ نماز دراصل ہمارے روزمرہ ہونے والے گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہوں کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو گویا دن میں 5 مرتبہ پاک صاف ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کے دل پر جو بوجھ آ جاتا ہے ان گناہوں کے ذریعے اس کو اتارنے کا سبب بھی ہے۔ پھر خاص طور پر مرد حضرات اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے ملاقاتی قرار دیتے ہیں۔ حضرت سلمان سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر وہ مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے، یعنی ایسے لوگ عزت کے مستحق ہیں جو خاص طور پر مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ خاص طور پر قیام اللیل کی بہت تاکید ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی خالص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو قیام کیا یعنی تراویح نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز بنیادی طور پر ایک نفل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں باجماعت بھی اس نماز کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی آخری عشرہ آ گیا۔ 23ویں رات کی 1/3 گزرنے پر آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی، پھر آپ نے 24 شب کو نماز نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزرنے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت یہ نماز ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین بھی شامل ہوئیں، یہاں تک کہ ہمیں
فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی آپ نے اتنی طویل نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا کہ گویا سحری کرنے کا وقت بھی گزر جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ آپ خود تو تہجد کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ رات کا قیام اپنے لیے لازم کر رکھا تھا، لیکن دوسروں کو یہ نماز رمضان کی ہر شب باجماعت نہ پڑھانے کے پیچھے ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو شاید یہ نماز فرض کے درجے کو پہنچ جاتی اور پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا سبب ہوتا، کیونکہ ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کا شوق اور ذوق دیکھنے کے قابل تھا، یعنی ہر رات میں پہلے سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوئے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پر اس میں انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تراویح میں پورے کا پورا قرآن پاک سن سکے۔ رات کے اس قیام کے علاوہ دن میں مختلف اوقات میں نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نوافل میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا، یعنی وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم تھک جاتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام شروع کرو اور اتنا زیادہ شروع کر دو کہ پھر اس کو نبھا نہ سکو، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، یعنی انسان ایک کام شروع کرے نیکی کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے، تو یہ بات درست نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ دیں کہ شاید ہم عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا کریں، کیونکہ تہجد کی نماز ایک بہت خوبصورت نماز ہے۔ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ہی سکون اور اجر کا ذریعہ ہے۔ نفل نمازوں میں ایک اور نماز جو بہت ہی باعث اجر ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی ان رکعتوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ دن کی باقی بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک بہت بڑی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ انسان سوچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ہمارا یہ وجود، کھانے پینے کی نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ سب کچھ اس سے لے کر پھر آخر ہم اسی کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ یاد کرنے کا، اس کی ملاقات کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اگر ہم اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد نہیں کرتے تو یہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا، پھر اسی طرح آپ نے اسے دین کا ستون قرار دیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو وہ مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پامال کرتے ہوں اور دوسری طرف بندوں کا بھی خیال نہ کرتے ہوں اور محض باتیں ہی بنانا جانتے ہوں، کیونکہ کوئی بھی کام
محض باتیں کرنے سے نہیں ہوا کرتا جب تک کہ عملی طور پر کوشش نہ کی جائے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم رمضان کو ایک بہترین موقع جانتے ہوئے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ روزہ ہمیں ایک ایسی فضا مہیا کرتا ہے، ہمیں روحانی طور پر ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مثلا یہ کہ عام طور پر اگر صبح کے وقت اٹھنا مشکل لگتا ہے تو رمضان میں سحری کے لیے تو اٹھا ہی جاتا ہے. اگر 30 دن تک ہم صبح کے وقت فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ عادت بن جائے گی اور رمضان کے بعد پھر اس عادت کو قائم رکھنا مشکل نہ ہوگا. اسی طرح اگر رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے تو بعد میں بھی عشاء کی نماز بھاری نہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر مسجدوں میں آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نماز کا اجر و ثواب نہیں جانتے، اسی لیے ہم اس سے کوتاہی برت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے اس حق کو پہچاننے کی اور اسے صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تراویح اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تراویح رات کے پہلے حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک رات اس کو رات کے اول حصے میں پڑھا، دوسری رات درمیانے میں اور تیسری رات آخری حصے میں. تو یہ قیام اللیل ہی کے بنیادی طور پر دو مختلف نام ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز تراویح نہ پڑھ سکے روزہ ہو جاتا ہے اس صورت میں؟ جی ہاں، اس لیے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز تراویح الگ عبادت ہے، لیکن جان بوجھ کے تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ اس نماز کی تاکید بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. اور قیام کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا قیامت کے دن سفارش کا سبب بھی ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ آپ کا روزہ ہو جائے گا تراویح نہ پڑھنے کی صورت میں، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا کہیں سفر پر ہوتا ہے اور اس میں لمبی نماز پڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا کسی وجہ سے، لیکن روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ تراویح پڑھ سکتا ہے تو وہ تراویح ضرور پڑھے. فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے. جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہے. فجر کے طلوع سے مراد کیا ہے؟ جب روزہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب فجر طلوع ہو گئی تو سارے نوافل بند، صرف سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے. مثلاً سورج نکلنے میں 5 منٹ تھے، اب آپ کہتے ہیں وہ صرف 5 منٹ ہیں اور اس میں تو 1 رکعت بھی بمشکل پڑی جائے گی، لہٰذا اب میں ابھی قضا کرتی ہوں، جب سورج نکل جائے گا چمک جائے گا پھر فجر پڑھ لوں گی. تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ اگر 5 منٹ بھی ہیں تو آپ نماز کی 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں. اب کیا ایک پڑھ کے کھڑے رہیں ادھر کہ 15-20 منٹ میں جب شروع ہوگا پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں گے، دوسری پڑھیں گے اور اتنی دیر ہم بیٹھے رہیں مصلی پہ چپ چاپ، نہ سلام نہ کلام ہوں. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دوسری بھی پڑھ لیں گے خواہ اس وقت پھر سورج نکل رہا ہو. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور جس نے غروب آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور اس نے فجر اور عصر کی نماز پا لی. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی یعنی وقت کے اندر تو اس نے گویا پوری نماز پا لی. اب یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں آپ بے بس ہو جائیں، مثلا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ ہڑبڑا کے اٹھے اور دیکھا کہ اوہ صرف 7 منٹ ہے سورج نکلنے میں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے 2-3 منٹ میں وضو کر کے اور 1 رکعت نماز کا وقت پاتے ہیں. سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت جب فرض کا وقت آ جائے تو سنت کو پیچھے کر دیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز شروع کر لیں گے. اب کیا ہے، آپ نے طلوع شروع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی، اب باقی دوسری بھی اس دوران پوری کر لیں. اور سنت کب پڑھیں گے؟ جب سورج نکل چکے گا اور اشراق کا وقت ہوگا اس وقت، یعنی تقریباً 15-20 منٹ کے بعد. تو اس طرح وہ نماز جو آپ نے خواہ 1 رکعت ادا کی وقت کے اندر یعنی اس لائن کے دوسری طرف
تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ادا شمار ہوگی، گویا آپ کے سر سے فریضہ اتر گئی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، لیکن آپ ایک فرض کے تارک نہیں بنے بلکہ فرض ادا کرنے والے بنے. ہاں بالکل آخری لمحوں پر تھا. تو اسی طرح عصر کی نماز کے وقت مثلاً بادل تھے، گھڑی آپ نے دیکھی، آپ کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہا. کہ بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اذانیں نہیں سنائی دیتی، یا بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی اذان تو نہیں آتی، لوگ گھر میں گھڑیوں پہ اذان سنتے ہیں. اب ہو سکتا ہے گھڑی کے سیل ختم ہو گئے اور آپ اپنے کام میں انتظار میں ہو کہ ابھی اذان ہوتی ہے اور اذان تو ہوئی نہیں. اور جب آپ کی نگاہ پڑی ٹائم پر تو پتا چلا کہ جی صرف 5-7 منٹ باقی. کیونکہ ہمارے ہاں تو عصر کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے. بعض ممالک جن میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں وہاں عصر اور مغرب اور ظہر اور عصر کے بیچ میں بھی ہارڈلی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت کم وقت بھی ہوتا ہے. تو چونکہ نماز تو ہر جگہ فرض ہے، ہمیشہ ادا کرنی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص ملک میں ادا کریں اور دوسرے میں چھوڑ دیں کہ یہاں تو دن بہت چھوٹا ہے یا حالات مختلف ہیں. اب ایسے میں انسان کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو، علم ہو، تاکہ انسان کسی بھی فریضے سے غافل نہ ہو یا اس کو ادا کرنے سے رہ نہ جائے. اگر آپ کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جہالت میں جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں گے اور اس سے بھی جائیں گے. تو یہ رخصت یا جواز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روٹین کی بات نہیں کی جا رہی اس وقت. یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں کہ آپ روز کی عادت بنا لیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ 9-10 سال کے، جیسے بیٹا ہے میرا، تو وہ تراویح کے لیے اگر مسجد جائے تو بعض اوقات کیا کرتا، لمبی رکعت ہوتی ہے نا تو ادھر ادھر ٹہلتا، ادھر ادھر دیکھتا، وقت گزارتا، اور جب دیکھتا ہے امام صاحب اب بالکل اللہ اکبر کرنے لگے تو فوراً آ کے اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے. بڑے بھی کرتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بچے نہیں، کئی بڑے بھی کرتے ہیں. اچھے بھلے سمجھدار لوگ، جو یعنی لڑکے خاص طور پر، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھائی جائے گی تو وہ پھر شروع وقت میں صف میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آخری وقت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر جلدی سے. تو اب یہ تو بچگانہ عمل ہے. بچوں کے لیے تو پھر بھی قابل معافی. آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیتے کہ چلے شکر ہے مسجد میں آتے تو ہیں، شکر ہے پڑھتے تو ہیں، پڑھنے دو، جب شعور بیدار ہوگا تو پھر یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ جیسے باشعور، سینسیبل، سمجھدار لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. یہ مسائل صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کسی مجبوری، ایمرجنسی کی وجہ سے آپ ایسی سچویشن میں آئیں تو اس وقت آپ کی نماز رہ نہ جائے بلکہ آپ ادا کر لیں. فوت شدہ نمازیں، اب چونکہ قضا کی بات ہوئی کہ اگر قضا ہو رہی ہو تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر 1 رکعت پڑھ لی جائے، وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے، کیا شدت ہے؟ کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ کہ صرف اوقات نہیں، اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر ائمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو، اس کو ادا کرو. وہاں اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی اور اسے سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیاری، یہ الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا. الا یہ کہ آپ کی ایسی اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے، لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضا ہی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک.
جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے. بھولنے کا علاج کیا؟ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، چاہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہو. مثلا ظہر کی نماز میں ایسا ہو گیا، اب عصر پڑھ کے ساتھ ہی، چاہے آپ اس کو مکروہ وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے. اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا، سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے. اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراً پڑھ لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب پر ہوں، کام ہے، اور جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کر لوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں، میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا. تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی، تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا اب وہ تو وقت نکل گیا. نماز کب فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یہی حکم ہے نا؟ یا کچھ اور پڑھا آپ نے؟ ابھی کیا پڑھا؟ کیا اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا، کویلے دیاں تو ٹکرا ہی رہ جاندیاں پھر. ہاں یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، نماز تو اپنے وقت پر ہے. اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟ اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہیں پڑھا کریں. تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ دوسرا، جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. نمبر 3، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب. پہلے نمبر 1 جو قضا ہوئی، پھر 2، 3، 4، 5، یہی ہے نا؟ پھر اگلی نماز پڑھیں. اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی. کہ رہے گی ترتیب؟ قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں. یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے، توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ معمولی جرم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ لوگ اس کو ایک نارم بنا لیں گے. نمبر 1 توبہ استغفار، نمبر 2 نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی. اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازماً پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں. کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں. اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے، آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں. اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دیاں ٹکرا ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے
کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے, ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے, پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے. واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کوئی معمولی باتیں نہیں ہے, لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول